السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم کچھ سوالات لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ سید محمد ساجد پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کیا؟ یا رسول اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائز ہے، عین ایمان ہے، کار ثواب ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہتے تھے اور صحابہ نے کہا ہے، اب ہم حضور کی خدمت میں پہنچیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفیا بک الی ربی ان یغفر لی ربی خطایا، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا جائز ہے۔ لیکن دور سے بیٹھ کے آپ یا رسول اللہ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میری بات سن رہے ہیں اور یہاں ہیں اور میری بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، تو یہ موہم شرک ہے، یہ بات غلط ہے۔ یا اللہ تو آپ ہر دنیا میں بیٹھ کے، ہر جگہ میں بیٹھ کے کہیں، اندھیرے روشنی میں بیٹھ کے کہیں، زمین میں فضا میں اڑ کے کہیں، پانیوں میں بیٹھ کے کہیں، یا اللہ وہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بندے نے مجھے کہا قریب ہے تو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ میں نے کہا اللہ نے اقرب فرمایا کہ زیادہ قریب ہے، اور شاید قریب ہو تو بات دیکھنے والی ہو، جو زیادہ قریب ہو تو نہیں دکھتی۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تو میرے قریب ہے، تو اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آنکھ کی پلکیں تجھ اور مجھ سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اپنی پلکیں دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں دیکھ رہے۔ میں نے کہا قریب اور اقرب خود سمجھ جائے، قریب کیا ہوتا ہے اور قریب سے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو ہر جگہ یا اللہ کہا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے، یا رحمت للعالمین کہنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیے، حضور پاک کے روزے پہ ٹھہریے، جی بھر کے یا رسول اللہ کہیے، جی بھر کے بات کیجئے، جی بھر کے صلاۃ و سلام پڑھیے، اور اپنے دل کی بڑاس نکال کے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اپنے ایمان کا گواہ بنائیے۔ وہاں کوئی نہیں منع، کون منع آپ کو کر رہا ہے؟ روزے رسول پہ جانے پر، یا رسول اللہ کہنے پر کوئی منع نہیں ہے، لیکن محل کو دیکھیں، جگہ کو دیکھیں، مقام کو دیکھیں، جو جس جگہ کا ہے اس کو اس جگہ کہا جائے، باقی جگہ کہہ کر معاملے کو خراب نہ کیا جائے۔ خلط مبحث کی ضرورت نہیں ہے، بات ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بات وہ ہو جو بات کی جائے۔ جس جگہ شریعت نے بتایا ہے وہاں ہم کہتے ہیں، جہاں شریعت نے نہیں بتایا وہاں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ سجاد احمد جموں کشمیر سے پوچھتے ہیں، بچوں کا نام کا انتخاب میں کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ اور میرا ایک بھانجا 3 دن کا ہے، اس کا نام بھی آپ فرما دیں، کون سا رکھ لیا جائے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ سجاد احمد جموں کشمیر سے۔ بیٹا سجاد، آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا ہے کہ نام میں کیا ترتیب دیکھیں۔ نام میں سب سے پہلے دیکھیں اللہ رب العزت کو جو نام پسند ہے وہ رکھیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ناموں کو پسند فرمایا، اپنی اولاد کے نام رکھیں، 4 بیٹیوں کے اور 3 بیٹوں کے وہ نام رکھیں۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے رضی اللہ عنہم جو نام رکھیں وہ رکھیں۔ صحابہ کرام والے نام رکھیں، حضرت معاویہ رکھیں، عبداللہ بن مسعود والا نام عبداللہ رکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس والا نام عبداللہ رکھیں، آپ عباس رکھیں، آپ زبیر رکھیں، آپ طلحہ رکھیں، آپ سعد رکھیں، سعید رکھیں، عبد الرحمن بن عوف رکھیں، آپ جو ہے نا ابو عبیدہ بن جراح والے نام رکھیں، حضرت عامر رکھیں، حضرت حذیفہ رکھیں، حضرت یمان رکھیں، ابو سفیان رکھیں، صخر بن حرب رکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والے نام رکھیں۔ خواتین میں آپ خدیجہ رکھیں، حفصہ رکھیں، زینب رکھیں، ام کلثوم رکھیں، فاطمہ الزہرا رکھیں، اور اسی طرح آپ عائشہ رکھیں، اور ان صحابیات والے نام جتنے ہوں مناسب وہ آپ سارے رکھیں، رضی اللہ عنہم وعنہن، یہ جائز ہے۔ ان جیسے ناموں جو اس دینی معنی اس میں پایا جائے، اطاعت گزاری کا معنی پایا جائے، اچھا معنی پایا جائے، ہندوانہ نام نہ ہو، غلط نام نہ ہو، برے نام نہ ہو۔ اور سجاد، جو آپ کا بھانجا 3 دن کا پیدا ہوا ہے اس کا نام میں آپ کو عبداللہ تجویز کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، آپ اس کا نام عبداللہ رکھ لیں یا عبد الرحمن رکھ لیں، اور یہ نام رکھا ہوا موجود ہو تو آپ اس بچے کا نام محمد معاویہ ہادی رکھ دیں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور ان کو لفظ ہادی اور مہدی کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا ہے۔ بہت اچھا نام ہوگا، آپ اس نام کو تجویز فرما لیں۔
حنزلہ آبرو کا سوال ہے، مسواک اگر گر جائے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹا مسواک گرنے کی دو چیزیں، ایک زمین پہ گرا آپ نے اٹھا لیا، ایک ایسی جگہ گرا جو وہ کوئی بلیتی میں ہے یا کوئی نالی میں ہے تو وہاں والا آپ استعمال نہ کریں، چھوڑ دیں. اور اگر ایسے گرا ہے اور اس کو اٹھا کر دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی صلاحیت نہیں کر گئی چوائس تو پھر تو آپ استعمال کر لیں، بہتر ہے. تنویر عالم پوچھتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھانے والے کو نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ نماز جنازے والا اصل نظر تو نیچے ہی رکھے گا نا، سجدہ ہے نہیں لیکن سجدے والی جگہ سمجھ جائیں نا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، بہتر کام ہے کہ سینے کے برابر ٹھہرا جائے، یعنی سر امام کے دائیں طرف اور پاؤں امام کے بائیں طرف ہو، بس اس طرح ٹھہر جائے اور یہاں نیچی نظر رکھے اور اللہ اکبر جنازہ پڑھ لے. صاحب جی پوچھتے ہیں، نماز جمعہ میں اگر پہلی رکعت رہ جائے تو نماز کیسے ادا کی جائے؟ بیٹا پہلی رہ جائے تو دوسری رہ جائے، ویسے ہی آپ نے لوٹانی ہے جیسے باقی نمازیں. ایک بات کہوں، ناراض نہ ہونا، آپ نے نماز جمعہ میں پہلی رکعت رہ جائے تو کیسے لوٹانا؟ جو جمعہ کی 2 رکعتیں صبح کی تو 2 ہیں، کبھی آپ نے صبح پڑھی ہے کہ آپ کی صبح کی رکعت رہنے کا کوئی مسئلہ آپ پوچھیں؟ تو بیٹا ہر نماز کے دہرانے کا طریقہ وہی ہے، جو رہ گئی ہے اس کو لوٹا لیں. وہ 1 رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں، یا آپ کی 4 رہ گئی ہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب بھی آپ کھڑے ہوں گے آپ نے سبحانک اللہم سے شروع کر کے پوری رکعت پڑھنی ہے. وہ 1 رہے، وہ 2 رہے، وہ 3 رہے، وہ 4 رہے، جتنی رہ گئی ہیں آخری اتحیات میں کیوں نہیں مل گئی، امام نے سلام پھر آپ کھڑے ہوں گے، پہلی رکعت پڑھ کے اس کو شمار کریں گے، باقی معاملہ آپ خود دیکھ لیں. شہزیب آفریدی کا سوال ہے، جب کافر مسلمان ہو جائے اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہو تو مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ دوبارہ نکاح کرے گا یا نہیں؟ خاوند بیوی اکٹھے مسلمان ہو گئے ہیں اور خاوند بیوی کے اکٹھے مسلمان ہونے پر اسلام قبول کر لیا گیا ہے تو خاوند بیوی دونوں ایمان پر قائم ہو گئے ہیں، اب نکاح پر بھی قائم ہے، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان میں سے کوئی ایک لاتا ہو ایک نہ لاتا پھر تو جدائی ہوتی، پھر باپ بنتے بعد تو پھر نیا نکاح ضروری ہے. اکٹھے مسلمان ہو رہے ہیں تو اسلام بھی ایکسیپٹ اور نکاح بھی ایکسیپٹ. لیکن اس میں چھوٹی سی بات کا اضافہ اور ایڈیشن کرتے ہوئے کہوں گا، غیر مسلم میں محرمات سے نکاح جائز ہے، جو اس کی محرم ہوتی ہے اس سے نکاح غیر مسلم کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی تحقیق کر لی جائے کہ یہ اس کی کہیں بھانجی بھتیجی اور محرمات میں سے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ اس کی محرم ہے تو نکاح نہیں ہوتا، فوراً جدائی کرا دی جائے. فیصل زمان صاحب سوال کرتے ہیں، علم کیسے حاصل کریں اور کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ مدرسے پہنچیں، مدرسے میں داخلہ لیں، علماء کی زیر نگرانی پڑھیں، کون سی کتابیں کون سی نہیں وہ علماء نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، وہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی بھائی جی کون سی کتابیں 2 کتابیں لے کے گھر میں پڑھنا شروع کر دو اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے اول اور ثانی والے فتنے بن جاؤ. اس سے بچ جائیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. تو 6 کتابیں سامنے رکھ کے کوئی ثانی بھی بنا ہوا ہے نا آج کل، وہ اول کی طرح یوں فتنے بن جائیں. تو بہتر ہے کہ آپ مناسب ہے آپ عالم دین کے پاس آئیں، علماء کے پاس آئیں، دارالعلوم میں آئیں، دین کے ایکسپرٹ اور ماہرین کے پاس آئیں، آ کر انہیں اپنی اسلامی تعلیم بھی بتائیں، اپنی عصری تعلیم بھی بتائیں کہ میں نے دنیا میں یہ پڑھا، دین میں یہ پڑھا. پھر وہ جو ڈیسائیڈ فرمائیں گے اس لیول کی کتابیں آپ کو پڑھائیں گے اور انشاءاللہ آپ عالم بن جائیں گے. عبید اللہ محمودی سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا وہ شخص اس سے گمراہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی عبید اللہ ایک بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے، حضور کی اہل بیت کے لیے یا کسی مسلمان عالم دین کے لیے اس طرح کی توہین آمیز جملوں سے اللہ محفوظ فرمائے، کہیں یہ نہ ہو بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہتر ہے کہ آپ یہ جملے نہ کہیں. آپ نے اس طرح کہا ہے، تجدید ایمان کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اس کو رجوع کی بات سمجھائیں کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ علماء کو گالیاں نہ دیا کریں، آپ نے گالیاں دے کر اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. خواہ سے آپ گالیاں دلیل کے ساتھ بات کریں، کیا گالیاں دینی ہیں، تو یہ گالیاں دینا بہت جرم ہے، بہت غلط بات ہے، بڑی اللہ کے ہاں گستاخی ہے. وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اللہ کے آنکھ میں گر جانے کی بات ہے. تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت تو ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں. یہ بھی حضرت مولانا کا ہی جملہ ہے دامت برکاتہم کہ ایمان کی بنیاد اور اساس تو صحابہ اور اہل بیت ہیں. اگر ان کے اوپر بھی ہم جملہ کسے تو ہم ایمان غیر مسلم کے سامنے کس حیثیت سے پیش کریں گے. تو
تو جو بندہ دین اسلام کے دفاع کرنے والا ہو، دین اسلام کو پھیلانے والا ہو، دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو، لاکھوں علماء اس کی تائید میں ہو، آپ اس کے خلاف ایسی جملے، یہ خود سے باطن ظاہر ہو رہا ہے، توبہ کر لیں بیٹا، اس چیزوں سے بچیں، اپنے ایمان کو محفوظ بنائیں، کہیں سیاسی اختلاف کر کے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو مسلمانیت پہ قائم رکھے، اللہ آپ کو اسلام پہ دوام عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو اس جیسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ امیر صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کے خطبہ میں سورت کوثر اور سورت اخلاص پڑھ لیں تو کیا جمعہ ہو جاتا ہے؟ اصلاح فرما دیں۔ جی بالکل بیٹا، اس سے تو جمعہ کی نماز پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، ایک آیت کا فرق ہے نا، پہلی رکعت میں سورت کوثر پڑھی ہے، دوسری رکعت میں سورت اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، کوثر کی 3 آیتیں ہیں، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ وہ جو اوپر نیچے ہوتے ہیں نا کہ دوسری رکعت میں قرات زیادہ ہو گئی ہے، وہ تب ہے جو کم از کم 3 آیتیں بڑھ جائیں، 3 آیات کی مقدر بڑھ گئی ہے، پھر اس کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں، حروف دیکھے، پھر اور معاملہ ہے۔ یہ آخری صورتوں میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے پڑھ لیں اور وہ بعد میں پڑھ لیں، تو بعد والی 4 ہے اور پہلی والی 3 ہے، تو بلا کراہت آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں ان کا جو سوال ہے وہ خطبے کے دوران کا کہہ رہے ہیں کہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں اگر صرف سورت کوثر اور سورت اخلاص پڑھیں تو اس سے خطبہ جمعہ ہو جائے گا یا نہیں؟ خطبہ جمعہ کے بارے میں یہ بات سمجھیں کہ خطبہ جمعہ میں تذکیر، تحمید، اللہ کی توحید کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کر دی جائے، یہ ایک خطبہ ہو گیا، اور اس طرح دوسرا خطبہ ہو گیا۔ خطبہ ہے بس 2 خطبے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے۔ عام طور پہ کوئی کہے نا میں صرف مختصر خطبہ پڑھتا ہوں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر بیٹھ کے الحمدللہ اور سبحان اللہ کہے، یہ اس طرح کے 2-3 جملے کے خطبے میں کہہ دے تو نفس خطبہ تو ہو جائے گا جمعے کا، لیکن وہ پوری ترتیب پہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اس ترتیب پہ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ نے پہلی خطبے میں آیت انا اعطیناک الکوثر پڑھی، اس کے ساتھ ایک حدیث بھی پڑھ دیں اور چھوٹی سی تذکیر کی ایک بات بھی کر دیں عربی زبان میں، اور دوسرے خطبے میں قل اللہ بھی پڑھ لیں، اس کے ساتھ تھوڑی تذکیر کی بات بھی کر دیں، واعظ کی بات کر دیں، تھوڑی سی عربی زبان کی، ایک حدیث ساتھ ملا لیں، تو فی نفسی خطبہ آپ کا ہو جائے گا۔ سعید عمر خان کا سوال ہے سورۃ الفاتحہ قرآن کی کس سورت کا حصہ ہے؟ حالانکہ قرآن مجید تو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ سعید عمر خان۔ سعید عمر خان صاحب، قرآن کریم کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ڈیفینیشن آف دا ہولی قرآن کریم، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے کہ سورت کا حصہ ہے؟ اور سادے آدمی قرآن کریم کہتے ہیں سورت فاتحہ اور 30 پارے، یہ مکمل قرآن ہے۔ یا قرآن کریم کی تعریف ہے 114 صورتیں، تو اس میں سورت فاتحہ شامل ہے۔ قرآن کریم آپ کو کس نے کہا الف لام میم سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ قرآن تو الحمد کی الف سے شروع ہو کے والناس کی سین پہ ختم ہو رہا ہے، قرآن الف لام میم سے شروع نہیں ہوتا، پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے میرے سادے بھائی۔ سورت فاتحہ اور 30 پارے، یہ مکمل قرآن ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم کی سمری ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اس لیے اسے باہر لکھا گیا ہے، اور باقی قرآن کریم کے 30 پارے علیحدہ لکھے گئے ہیں۔ تو قرآن کسے کہتے ہیں؟ سورت فاتحہ اور 30 پارے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ 114 صورتیں، یہ تو نصوص سے ثابت ہے۔ احتشام الحق کا سوال ہے مفتی صاحب داڑھی کو منہ میں چبانا کیسا ہے؟ اکثر لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ فضول ہے، بری حرکت ہے، ایک لاغو کام ہے، خواہ مخواہ سے لوگوں نے داڑھی مبارک اٹھا کر منہ میں چبانے کی عادت بنائی ہوتی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ میں نے بہت سے دوستوں کو سمجھایا ہے، کوئی داڑھی اٹھا کے منہ میں چبا رہا ہے، کوئی اپنے ناخن منہ میں چبا رہا ہے، یہ بلک کے گالیاں، بچوں والے کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، بچگانہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سعیدہ بنت منظور کشمیر سے پوچھتی ہیں پردہ کے بارے میں لوگ بہت بری باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس جواب نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ عقلی جواب بھی دے دیں اور شریعت کے مطابق بھی جواب دے دیں۔ سعیدہ بیٹا، میں نے پردے کے احکام پر مستقل طور پہ ایک بات کر لی ہے، مفتی عبدالواحد قریشی سپیچز، آپ ہمارا فل بیانات کا چینل نکالیں نا، وہاں پر آپ کو ہمارا فل بیان جمعہ کے خطبے کا مل جائے گا۔ پردے کے احکام، یہ گزشتہ جو ابھی 26 جون 2020 کا جمعہ ہے، اس پر میں نے تفصیل اس پہ دے دی ہے، آپ وہاں سے سن لیں، تو وہاں پر قرآن حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ عقلی جواب آپ نے سننا ہو تو میں عقلی جواب آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ انہیں کہو پردہ یہ اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے، اور جس کے اوپر پردہ ہو اس کو ہٹا دی جائے تو یہ بری بات ہے۔ عورت، آپ نے کبھی عورت کا معنی دیکھے؟ پردے والی چیز، چھپائی جائے جسے، تو جس پر پردہ ہوتا ہے وہ اچھی ہے۔ مثلا آم ہے نا، آم پر پردہ ہے، آم کا چھلکا ہے نا، پردہ ہے نا، تو آپ کو اس کا چھلکا اتار کے 2 گھنٹے رکھ دیں، ذرا کیا حالت ہو جاتی ہے۔ سیب کے چھلکا اتار کے آپ 1 رات کے لیے رکھ دیں، پھر دیکھیں کیا حالت ہو جاتی ہے۔
आम का छिलका उतार के एक दिन के लिए रख दें, फिर देखें आम की डलियों के साथ ये जो है ना क्या कहते हैं माल्टे के साथ क्या हालत हो गई है। आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो पर्दा पर्दा है, जो चीज़ पर्दे में हो वो अफजल की तरफ इशारा है। तो इसलिए देखो ना, हर किताब पर गिलाफ नहीं है, कुरान करीम पर गिलाफ है, तो आला कुरान की तरफ इशारा है। तो पर्दा तो बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए अपने आप को छुपा के रखें, पर्दे में रखें, शरीफ ज़ादी बन के रहें, शरीफ औरत बन के रहें। अकली जवाब मैंने दे दिया है। नकली यानी जो नकल होकर आए हैं कुरान हदीस से, नकली से मुराद जैली नहीं होता, ये जाली चीज़ को नकली कहते हैं, वो उर्दू वाला है। नकली मनकूल से है, जो निकल के आया है कुरान और हदीस से, मनकूल होकर आया और हम तक पहुंचा है। आप वो जवाब आयात और हदीस की कुरान करीम के हवाले से मैंने बयान की तरफ इशारा कर दिया, वो आप सुने और उसको समझें। आबिद इलाही कश्मीर से पूछते हैं, हज़रत आज कल अगर कोई मर जाए तो हमारे यहाँ महल्ले वालों ने एक कमेटी बनाई है और ये लोग तीसरे दिन पैसे जमा करते हैं और उस मैयत का चहारम करते हैं, इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? ट्रस्ट बनाया जाए, फ़ी सबीलिल्लाह, उसमें डोनेशन हो, किसी गर्ज से ना हो, ताकि कहीं वफ़ात हो जाए तो 3 दिन तक उनके हम खाना पहुँचाएँ, और हो सकता है वो घर में चूल्हा न जला सकें, वो गम में मुब्तला हो। वरना चूल्हा जलाना जायज़ है वफ़ात के बाद घर में, हराम नहीं है, लेकिन ना जलाने का माने वो बेचारे गम में मुब्तला होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, दुख परेशानी में होते हैं, तो उनको खाना खिलाया जाए। इस तरह की बातें तो ठीक है। ये चहारम और चेलम और सोयम और ये तरतीबें, ये शरीयत की बातें नहीं हैं। अनवर आज़ाद पूछते हैं, क्या समंदर में मछली का शिकार करने की इजाज़त है? एक मौलवी साहब ने कहा है कि समंदर में जाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। फजूल समंदर में नहीं जाना चाहिए ना, फजूल आप क्यों जाते हैं? सैर सपाटों के लिए क्यों जाते हैं? एक बंदे का कारोबार ही वहाँ के मामलात हैं, और एक जिहादी सफ़र हो रहा है, हज के सफ़र हो रहे हैं, तो किस ज़रूरत के तहत हो रहा है ना, तो फिर तो ठीक है। लेकिन फजूल जाने से तो मना है ना, आप नहीं जा सकते। बाकी हुवा तुहूर माउहु वल हिल्लु मैततुहु, उसका पानी हमारे लिए पाक है, और उसकी जो है ना वो जो मछली है वहाँ से जो निकलती है वो हमारे लिए जायज़ है। हदीस पाक ने खुद इसको जायज़ फरमाया। सैफुल्लाह अब्बासी पूछते हैं, हज़रत मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास बेहुदा लिबास वाली लड़कियाँ आती हैं, मैं क्या करूँ? अब्बासी साहब, या तो अपनी नज़र में हया पैदा करें, या वो चीज़ें ही बेचना छोड़ दें जो आपके पास बेहुदा लिबास वाली लड़कियाँ आती हैं। कारोबार बदलें, शिफ्ट करें अपना कारोबार और मामला ठीक कर लें। तो दो ही बातें हैं ना, उठा नाल यारी ते बूहे बड्डे, ऊँटों से दोस्ती रखेंगे तो दरवाजे बहुत बड़े रखने होंगे आपको। अगर आपने यही चीज़ें बेचनी है तो हया का मादा अपनी आँख में ले आएँ, और अगर हया का मादा आँख में नहीं आता फिर भी परेशानी होती है, या बंदा कोई ना कोई मामलात में मुब्तला हो जाता है, शैतान उस तरफ ले जाता है, तो जाना राह ना वजना होता बंद के पूछना, तो आप ये कारोबार ही चेंज कर देना, अपने ठीक कारोबार लेकर आए। सफ़ीउल्लाह मुखलिस का सवाल और इसकी बहुत अच्छी मिसालें हमारे पास हैं। हाजी फैसल साहब, अल्लाह पाक उनको जो खैर अता फरमाए, मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा आपकी कपड़े की दुकान है, बेहतरीन माजबीन है, इसमें किसी खातून के कपड़े का तो कोई मुझे थान नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा, हज़रत मैं बस मर्दों के कपड़े अपने पास रखता हूँ, मौजूदा दौर की हालात तो आपको पता है। मैंने कहा जज़ाकुमुल्लाह, ज़बरदस्त, अप्रिशिएट करना चाहिए, काबिल तकलीद बात है, तो ऐसे ही आप कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। सफ़ीउल्लाह मुखलिस का सवाल है, जो शख्स अपनी बीवी की तरफ से सोने चांदी की ज़कात अदा ना करे और नफली सदका करे तो उसका ये सदका कबूल होगा या नहीं? नफली सदका और बीवी की तरफ से ज़कात, बीवी सोने चांदी की माल का ख़ुद है तो ज़कात उसके ज़िम्मे है, वो ख़ुद अदा करेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं उसकी तरफ से अदा करें तो आप कर सकते हैं, उसको बताकर, ये आपकी तरफ से एहसान होगा। मालिक आप हैं, रखे हुए बीवी के पास है, तो फिर आप ही ने ज़कात अदा करनी है। बाकी रहा ये मसला कि जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है वो अभी ज़कात नहीं दे रहा, बल्कि वो नफली सदक़े कर रहा है, तो नफली सदका तो ज़रूर कबूल होगा, लेकिन ज़कात उसके ऊपर लाजिम रहेगी, मौत से पहले पहले उसे अदा करना होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।